آپ قرآن عظیم کی آیتیں لاتے ہیں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا توفیق والا ہمارے میں رہتا ہے. اس میں شورت میں بتا رہا ہوں کچھ آیتوں میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور ایک آیت میں لکھا ہوا ہے اللہ تو غیب جانتا ہی ہے مگر اپنے رسول مصطفیٰ رسول کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے. تو قرآن شریف رکھا ہوا ہے بتا دیں, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تعارض کوئی تکرار نہیں ہے. جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن شریف کے اندر کہ غیب کا علم اللہ کے وہ ہے, وہاں اللہ نے اس بات کو اشارہ فرمایا ہے کہ ذاتی طور پر اللہ ہی غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ذاتی طور پر علم غیب نہیں جانتا. اور جہاں یہ فرمایا کہ رسول بھی غیب جانتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. آج جب تم کے سنی مسلمانوں تم بڑی قسمت والے ہو, آج تمہارے سامنے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے نبی غیب جانتے ہیں. نبی کے لیے عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا فرمایا ہے, بعض علوم غیب یا فرا فرمایا ہے, یہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا, کافر ہوگا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پر کئی کتابیں لکھی ہیں علم غیب پہ, اور قرآن سے حدیثوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جب سے دنیا بنی اور قیامت تک, یہاں تک کہ جنت میں پہنچ گئے, جہنم میں پہنچ گئے, ہر چیز کا تفصیلی علم عطا فرمایا ہے. نبی اللہ نے اپنے نبی کو پوری ڈیٹیل بتا دیا. عقیدہ صاف ہو گیا. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو 1400 سال بات ثابت ہو گئی. ارے وہی نہیں ہوئی اور سنا حدیث ہے, ٹائم ملے گا ایک حدیث اتنی زبردست ہے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. مگر ابھی نہیں, اگر آپ اسپیشلی سننا چاہو گے ٹائم دو گے تب, ورنہ اور باتیں سناتا ہوں. سنیں جلدی سے, ارے لوگ چلنے لگے, سنیں. یہ کتاب ہے حفظ الایمان, دیکھ رہا ہو یہ پرانی بات یا تو والی آ رہی سب کر کے. اور بتائیے جب ہم کتابیں دکھاتے ہیں نا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, تمہارے مولویوں نے چھاپ لی ہوگی. معاذ اللہ, ایسی کتابیں ہم چھاپیں گے مگر یہ آپ سے کہہ دیتے ہیں ٹالنے کے لیے, لیکن جب میدان میں آتے ہیں نا تو نہیں کہہ سکتے اس بات کو. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمارے اس سے مناظر ہو چکے. دولت بنوا ہوا تھا, جھوٹ کی بات کیا ہے, اور کچھ دیر کا مناظر یوٹیوب پہ ڈال دیا لوگوں نے. مولانا جانی صاحب سامنے موجود تھے, ہم اکیلے تھے, ان کے 6 ملے تھے. الحمدللہ غوث اعظم کے اکیلے غلام نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر کے دکھایا اللہ نے میرے نبی کو علم غیب عطا فرمایا. اور وہ کہہ رہے ہیں نبی یہ حفظ الایمان, لو آپ بھی سر پڑے اتنے سمجھدار ہو گئے. حفظ الایمان پتا کس کی ہے؟ لفظ آ ہے کہ مولانا ہے جی, سمجھ گئے بھیا. نام لیں گے تو آپ کہوں گے آپ وہی نام لے دیں, نام لے رہے دیوبندی جماعت کے ہیڈ ہے, ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی. کیا نام ہے؟ اشرف علی تھانوی. اس کا پیج نمبر ہے 8. پتا کیا لکھا ہے اس میں, چونکہ ان کے نزدیک نبی غیب نہیں جانتے تو اس سے غیب سے متعلق سوال ہوا ہے. اور بتائیے کیا کہتے ہیں, سنی مولانا لوگ آدھی آدھی کی بات سے بتاتے ہیں. یا اصل میں کبھی ہمارے سنیوں کی آج الحمدللہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا. یار سب کے عقیدے اچھے ہو جانا ہے, صحابہ والے عقیدے بن جانا ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. اور پتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یار یہ جو مفتی صاحب آئے نا یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. اور ہمارا سنی بھی ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو, اتنے برے حالات بن چکے ہیں. ابھی سی اے کی بات چل رہی تھی, ابھی این آر سی کی بات چل رہی تھی, اس کے بعد میں صاحب کورونا آ گیا, اتنے برے حالات ہیں, لوگ روزگار سے پریشان ہیں, اس ٹائم پر ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا سنی بھی کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو, اس ٹائم پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ارے میرے بھیا سنو,
اگر حکومت اس ٹائم پر ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اور حکومت اگر یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمان مر جائے تو کیا ہم اپنا ایمان عقیدہ خراب کر دیں گے؟ نہیں. ارے دنیا کے اندر ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہماری شان یہ ہے ہم مرنے کو مر جائیں گے مگر اپنا ایمان برباد نہیں ہونے دیں گے. کیا بات ہے. اس کا مطلب حالات خراب ہے تو عقیدے خراب کر لیں؟ نہیں. چوڑی پہن کے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ نہیں. اب حالات چاہے کتنے بھی خراب ہیں اور آج کیا خراب ہے تم کیا قربانی پیش کر رہا ہو. صحابہ کے زمانے میں کتنی پریشانی ہے. کیا بات ہے. آرام سے 3 ٹائم کی کھانا روٹی کھانا سونا اور کہہ رہا حالات خراب ہے اور قرآن نے یہ بات شروع کر دی سنو تم سے زیادہ حالات خراب صحابہ کرام کے زمانے میں تھے. کھانا بھی نہیں کھاتے تھے دین کا کام کرنے میں لگے رہتے تھے. یہ سب پھنسانے والی باتیں ہیں اور بدمزہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں ان کا مولوی بھی کچھ بھی کرتا پھرے اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں کہتے تم کچھ نہیں کہتے ہو اور ہمارا عالم جب سامنے آ کے کام کرتا ہے دین سنیت کا تو ان کی طرف سے ان کے پیٹ میں آ لگ جاتی ہے ان کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑوانے کے لیے آ گئے اور کمی ہماری ہے ہماری ان کو تو چھوڑو. اصل میں سنی مسلمان کی کوالٹی ہو گئی ہے. ایک ہوتا ہے TTS سناتن سنی اور ایک ہو گیا PPS اس زمانے میں پلپلا سنی. یہ خطرناک ہے جو پلپلا سنی ہے نا پلپلا. اب جب تمہیں PPS زیادہ ہو گئے ارے انشاءاللہ دعا کرو درس حدیث کی برکت سے اللہ پورے شہر جیپور کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو TTS بنا. آمین آمین. ہماری یہ سوچ ہے اللہ پورے شہر کے سنی صاحب عقیدہ لوگوں کو بالکل پکا والا عاشق مصطفیٰ بنا دے اور جو لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں جہنمی فرقوں میں جا چکے ہیں وہ بھی توبہ کر کے سچے پکے عاشق مصطفیٰ بن جائیں تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے قبر کے عذاب سے بچ جائیں حشر کی مصیبتوں سے بچ جائیں نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے جنت میں جگہ مل جائے. کیا ہم برا کر رہے ہیں؟ ہم برا کر رہے ہیں؟ پھر ہوتا پلپلا سنی تو ہم غلط کر رہے ہیں انہیں کام ہی رہ گیا ہے. اب ہم بخاری شریف سنا رہے ہیں لوگوں کے عقیدے اچھے ہو رہے ہیں جو گڑبڑی پیدا ہو گئی تھی صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا لوگ اس عقیدے کو بھولتے جا رہے تھے. ہم الحمدللہ وہی عقیدہ بتا رہے ہیں جو صحابہ اور ہم الحمدللہ عاشق رسول ہیں. ہماری کسی کتاب میں نہ اللہ پاک کی شان گستاخی مل سکتی ہے اور نہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک گستاخی مل سکتی ہے. سنی اسی کا نام ہے. سنی کہتے ہیں اس کو ہے جو نہ اللہ پاک کی شان گستاخی کرتا ہے نہ کسی نبی کی شان گستاخی کرتا ہے بلکہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے ہر نبی سے محبت رکھتا ہے اور ہر اللہ والے سے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو وہ سب سے محبت رکھتا ہے. کسی کی شان میں بھی عظمت کی گستاخی کرنا دور کی بات کو برداشت نہیں. کیا بات ہے. اب سنیں ایک دو امام اشرف علی تھانوی ان کے مولانا بہت بڑا عالم مانتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے اور جانتے بھی تو کیسا سنو لکھا ہے اور کوئی یہ کہتے نہیں کہ کتاب چھاپنی ہوگی ہماری نہیں ہے مطلب ایسا ویسا کچھ کرنے لگے نہیں تو کہتے ہیں ہم اس پورے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں کوئی بھی حوالہ غلط ثابت کرتے شہر جسپور کا کوئی بھی انسان تو ہم اس کو 5 لاکھ کا انعام دیں گے. کتنے کا انعام؟ ہمارے محمد علی بھائی ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. ہم تو مولانا آدمی ہیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں. ارے محمد علی بھائی بیٹھے ہیں ہمارے انشاءاللہ 5 لاکھ. ارے نمبر نہیں آئے گا ٹھیکیدار 1 کروڑ کا نمبر ہی نہیں آئے گا کیونکہ کتاب انہی کی ہے انہی کے اور ان کی پوری ضروریت کو پتا ہے ہر آدمی کو پتا ہے ہر مولوی کو پتا ہے کہ کتاب ہماری ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور 100 سال سے اس کتاب کی ایک عبارت پر جس سے نبی پاک کی شان گستاخی ہوتی ہے مناظرے ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مانا ہے اور اس عبارت کو صحیح کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے. آپ سنیں انہوں نے کیا لکھا ہے. پھر یہ کہ آپ کی یعنی نبی کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو
یعنی اگر نبی کی ذات پہ علم غیب کا اطلاق کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر زید کے، میں نہیں کہتا تھا نہیں کہہ رہا، زید کے کہنے کے مطابق اگر یہ بات صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمل ہے، یعنی پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد واضح غیب ہے یا کل غیب ہے؟ پھر آگے لکھا ہے اگر بعض علوم غیب مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر سبھی جو مجنون، سبھی مانے بچہ اور مجنون مانے پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، یہ لکھا ہے۔ اب ہم تو غیب مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر زید مانتا ہے تم مانتے ہو غیب نا، تو ہم یہ سوال کر رہا ہیں کل غیب مانتے ہو کہ بعض؟ اور اگر کل مانتے ہو تو اس نے آگے لکھا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر بعض مانتے ہو نا، بعض علم غیب، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں حضور کو کیا خاص کرنا ہے؟ بعض علم غیب تو پاگل، کتے، ایسا جیسا کہ علم غیب بعض نبی جانتے، ایسا علم غیب تو ہر پاگل جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر جمیع حیوانات و بہائم، یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں اس میں گھوڑے، بلی، بکرے، بکری سب آگے بولے سب جانتے ہیں اتنا۔ معاذ اللہ ابن ظالم۔ اس کتاب میں لکھا ہے جیسا علم غیب نبی جانتے ہیں ایسا تو پاگل کتے بچے بھی جانتے ہیں۔ بتائیے نبی پاک کی شان گستاخی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ 2 سال سے منا رہے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی شان گستاخی کرتے کہ انہوں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، جب یہ بات کے سامنے آئی اعلیٰ سرکار کرن کو سمجھایا تھا مان جاؤ ان باتوں سے، نبی پاک کی شان گستاخی ہو رہی ہے، ان کتابوں کو واپس لے لو، توبہ کر لو، ورنہ مسلمان 2 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ تمہیں پتہ کیا ہے آج برا بھلا ہمیں کیا کہو، برا بھلا اپنے کو اعلیٰ حضرت کو کہہ رہے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت نے اتنا اچھا کام کیا تھا، جب کتاب سامنے آئی تھی ان کو سمجھایا تھا اور حکمت سے کام لیا، ان کو کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا، کتابیں لکھ کے ان کے پاس بھیجی تھی، مان جاؤ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، حدیث یہ کہہ رہی ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہو، یہ حقیقت قرآن حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، جب یہ حقیقت سامنے آ جائے گا مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو جائیں گے، حالات بہت خراب ہیں، ابھی توبہ کر لو تاکہ مسلمانوں میں فرقے بندی پیدا نہ ہو۔ جی کتنی اچھی سوچ تھی اعلیٰ حضرت کی، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے، بولے نہیں جو ہم نے لکھا وہ صحیح لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ مدینہ شریف، مکہ شریف میں حج کی زیارت کے لیے، وہاں کے حج کے لیے، مدینہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں کے بڑے بڑے علماء کو کتابیں دکھائیں، اور بھی کتابیں ان کی، آج تو ایک عبارت چل رہی ہے بس، یہ عبارت دکھائی اور جو بھی کفریہ کی بات ہے وہ سب دکھائیں، تو ان علماء نے فتویٰ دیا تھا، وہاں کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا من شک فی کفری وعذابہ فقد کفر، اور یہ تو ایسے کافر مرتد ہو گئے ہیں کہ جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور بتایا انہوں نے کہ اس سے بڑی بھی نبی کی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے، اگر اس کا نام گستاخی نہیں ہے تو اس میں لکھا ہے جیسے علم غیب نبی کو ہے معاذ اللہ، ویسے تو پاگل کتوں کو ہر جانور، بلی، کتے سب اس میں داخل ہو معاذ اللہ۔ بتائیے نبی کی شان گستاخی ہوئی نہیں ہوئی؟ جی بہت بڑی۔ اب بتائیے جو نبی کی شان گستاخی کرے مسلمان ہے وہ؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی شخص نے حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کو بلوا کہہ دیا، لکھا ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اور سیرت طیبہ پر بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ آج بھی کوئی کتاب لکھتا ہے سیرت طیبہ پر، نبی کی سیرت پر لکھتا ہے، بولتا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ جی کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کسی نے نبی کے بال کو بلوا کہہ دیا، بال بولے تو بال، بلوا بولے تو چھوٹا بال، فرماتے ہیں اگر بنظر حقارت کہا ہے، تحقیر کی نیت سے کہا ہے، فقط کفر، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ نبی کے کوئی بال کو بلوا کہہ دے حقارت کی نظر سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بال کو نبی سے نسبت ہو گئی، اب یہ چھوٹا بال نہیں ہے بلکہ اس کی شان بہت ہی بلند ہو گئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سنیں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آقا تفسیر تو جانتے ہو قرآن عظیم کی تفسیر جو لکھی بزرگوں نے؟ جی جی۔ آقا کریم علیہ السلام کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، توجہ ہے جی، کسی غزوہ تو جانتے ہو؟ جی جانتے۔ آقا کریم علیہ السلام کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے،